وقت ایک ایسا نفیس اور بیش بہا قیمتی اثاثہ ہے جسے کسی بھی قیمت پہ آپ خرید نہیں سکتے، کیونکہ اس کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی اور یہ گزر رہا ہوتا ہے۔ تو اس کو جس نے جب چاہا، اثاثے کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ آپ کو یہ فائدہ دے گا، آپ اسے بیچ سکتے ہیں یا آپ اس سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں، لیکن یہ ایک ایسا اثاثہ ہے جسے آپ بیچ نہیں سکتے، نہ یہ خریدا جا سکتا ہے، کیونکہ جس کے پاس وقت ہے وہ اسی کا ہی ہے۔ وقت جس کا ہے، جس کے پاس ہے، اسی کا ہی ہے، کسی دوسرے کا نہیں ہے۔ تو بہت سی ایسی قیمتی چیزیں ہیں جو دنیا میں ہم کہتے ہیں، سپوز کر لیتے ہیں کہ یہ آج وقتی طور پہ ہمیں نہیں مل رہے، تو ان کی ہمیں امید ہوتی ہے کہ کل کو شاید مل جائیں، اور ہاں مل بھی جاتی ہیں، لیکن وقت ایسا نہیں ہے۔ یہ ایک بار اگر گزر جاتا ہے تو پھر دوبارہ کبھی نہیں ملتا، اور اس کے واپس آنے کی ہرگز امید نہیں ہوتی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، دو نعمتوں کے بارے میں اکثر لوگ خسارے میں رہتے ہیں، ایک تو صحت ہے اور دوسری وقت ہے۔ اب دیکھیں، ہمیں بہت ایمفیسائز کرنا پڑے گا وقت پہ، کیونکہ وقت کی سب سے بڑی قدر ہی ہماری کامیابی ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو جسمانی صحت اور فراغت کے اوقات کی نعمتوں سے نوازا ہے، اور اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ نعمتیں فضول ہیں، فالتو ہیں، اور یہ ہمیشہ رہنے والی ہیں۔ آپ اس چیز کو جانیں کہ جو مطلق العنان ذات نعمتیں دے سکتی ہے، وہ چھیننے پر بھی قادر ہے۔ تو لہٰذا انسان کو ان عظیم نعمتوں کی قدر کرنی چاہیے اور ان کا بہترین استعمال کرنا چاہیے۔ بڑی اہم کوٹ جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اس پر عمل کریے گا۔ وقت کو ٹھوکریں مارنے والا ہمیشہ دوسروں کی ٹھوکروں کے نشانے پہ رہتا ہے اور ان کا نشانہ بنتا ہے۔ ہم نے وقت کو اس طرح سے نہیں گزارنا کہ ہم اپنا وقت لوگوں کو دیں، ہم اس طرح سے وقت نہیں گزاریں گے کہ وقت ہماری جو ہے وہ وقت نہ لگائے، کوئی ویلیو نہ بنائے۔ وقت ایک بہت ہی قیمتی اور جو ہے سمجھنے والی چیز ہے، جس کے متعلق جتنی بحث کی جائے، جتنا اس کو سوچا جائے، اتنا ہی کم ہے۔ یہ میں آپ کو آگے جا کے اس کی پریکٹس بھی بتاتا ہوں، تو ہوپ سو کہ وہ آپ کو اچھی لگے گی، اور وہ پریکٹس جو ہے وہ آپ کی زندگی میں ضرور ایک تبدیلی لے کے آئے گی۔ آپ نے دیکھا ہے کہ وقت ایک ایسی چیز ہے، دنیا میں کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جو آپ کو سیم ملتی ہے۔ اگر آپ رنگت کی بات کریں تو لوگوں کو سیم نہیں ملتا، اگر آپ بالوں کی بات کریں تو وہ آپ کو سیم نہیں ملتا، ایون ایئر لوبس کی بات کریں تو لوگوں کے ایک جیسے نہیں ہیں، چہرے کی بات کریں تو ایک جیسے نہیں ہیں، ان کے قد کی بات کریں تو ایک جیسا نہیں ہے۔ مینٹو سے دنیا میں بہت سی ایسی بے شمار چیزیں ہیں جو ہم گننے بیٹھ جائیں تو بے شمار چیزیں ہیں جو کہ ایک جیسی نہیں ہیں، لیکن کیا خوب قدرت کا ایک نظام ہے، کیا ایک ہمارے لیے ایک سیکھ ہے، ہمارے لیے ایک سبق ہے کہ بھائی وقت جو ہے وہ سب کے لیے ایک جیسا ہے۔ جو جس طرح اس کو استعمال کرنا سیکھے گا، جتنی جلدی استعمال کرنا سیکھ جائے گا، وہ اتنا جلدی اس میں کمال حاصل کر لے گا۔ تو وقت دیکھیں کتنی بڑی بات ہے اگر آپ اس بات پہ عمل کرتے ہیں کہ اللہ پاک نے سب کو ایک جیسا دیا ہے۔ وقت کی ایک سائنسی لحاظ سے بھی اگر آپ تعریف دیکھیں تو جیسے کہ نیوٹن نے اس کے متعلق بتایا ہے، اور نیوٹن کہتے ہیں کہ ماضی سے مستقبل کی طرف رواں دواں ہے۔ ہندوازم میں اور عیسائیت میں بھی وقت کے بارے میں یہی کہا گیا ہے کہ یہ ایک جتنی بھی چیزیں افلاک کے نیچے ہیں، وہ ایک مخصوص وقت کے اور مخصوص مقصد کے لیے بنائی گئی ہیں۔ all things are they have objective at a particular time، وہ ایک مخصوص وقت پر وقوع پذیر ہو رہی ہوتی ہیں، تو وقت کا اس میں بھی یہی۔ لیکن اسلام میں اس سے بڑھ کے بیان کیا گیا۔ اسلام کہتا ہے کہ حال، ماضی اور مستقبل کا جو کمبینیشن بنتا ہے وہ ایک وقت ہے، اور اس سے بہتر تعریف کسی نے نہیں کی۔ اسلام کا ایک اپنا ہی نظام ہے، اسلام ایک اپنی ہی تھیوری بیان کرتا ہے۔ سیدنا حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں، اے ابن آدم، تو ایام کا مجموعہ ہے، تو ایام کا مجموعہ ہے، یعنی دنوں کے اوپر تمہاری زندگی جو ہے وہ بنی پڑی ہے۔ جب ایک دن گزر جائے تو سمجھ جا کہ تیرا ایک حصہ گزر گیا۔
اب دیکھیں ایک بہت بڑی بات، میں آپ کو ایک وہی پریکٹس بتاتا ہوں. اب دیکھیں کہ ہمارے پاس ایک سال ہوتا ہے راؤنڈ اباؤٹ، اس میں 365 ڈیز ہوتے ہیں، اور اس کے علاوہ ہمارے پاس سال کے بعد منتھس ہوتے ہیں، 12 منتھس ہوتے ہیں، اور اس کے بعد نیچے آئیں تو ہمارے پاس ایک ماہ میں 30 ڈیز ہوتے ہیں. اب 30 ڈیز کو آپ نے مد نظر رکھنا ہے کہ 30 ڈیز جو ہیں وہ ایک بہت بڑا لانگ پیریڈ ہے. ہماری زندگی نا بڑی بے مقصد سی جاتی ہے، بڑی جو ہے نا انڈسپلن سی جاتی ہے، جو بڑی جو ہے نا وہ ہم لوگوں کے ساتھ سمجھوتا کر رہے ہوتے ہیں، ہم وقت کے ساتھ سمجھوتا نہیں کر رہے ہوتے. ہم یہ نہیں دیکھ رہے ہوتے کہ جو چیز آج ہمیں پھل دے گی، فائدہ دے گی، وہ ہمارے لیے کل کے لیے بہتر ہے یا نہیں ہے. ہم یہ چیز نہیں دیکھ رہے ہوتے، ہم بس آج کر رہے ہیں اس کو، بس جیسے تیسے کر کے ہم نے اس کو پورا کرنا ہے، تو وہ ٹھیک نہیں ہے. اچھا 30 ڈیز ہے ہمارے پاس، اس کے بعد آپ دیکھیں کہ ہفتے میں 7 دن ہوتے ہیں، اور 7 دنوں میں جو ایک دن ہے، ایک دن پہ بڑا زور دیا جاتا ہے. دوستو ایک دن جو ہے وہ بڑا قیمتی ہوتا ہے. اگر ہم ایک دن کو بھی چھوڑ کے اگر ہم اس کے 1 گھنٹے پہ چلے جائیں، 1 گھنٹے میں 60 منٹ ہوتے ہیں. اگر آپ 1 منٹ بھی ایک گھنٹہ بھی اگر آپ اپنے لائف کا بہت زیادہ ٹائم ہوتا ہے، اگر آپ اپنی قدروں کو جاننے میں نہیں لگا رہے، تو میرا ایک فارمولہ، میرا ایک کلیہ آپ اس پہ ضرور فوکس کریے گا کہ آپ اونلی 1 منٹ. اب دیکھیں گھڑی کی سوئیوں نے ٹک ٹک کر کے جو ہے وہ آفٹر 60 سیکنڈز کمپلیٹ کرنے کے بعد آپ کو 1 راؤنڈ دینا ہے، تو وہ آپ کا 1 منٹ پورا ہونا ہے. تو 1 منٹ بہت قیمتی چیز ہے، 1 منٹ بہت بڑی چیز ہے. تو آپ نے اپنی قدروں کو جاننا ہے، آپ نے اپنی ان چیزوں کو دیکھنا ہے، کیا ہے. آپ اگر ایک کام میں کمپلیٹ ہیں، اگر ایک کام میں آپ نے پورا کر لیا ہے، لیکن اس میں پرفیکشن نہیں ہے، اس میں آپ کو تسکین نہیں ملی، آپ کہتے ہیں جی میرے سے اچھا تو کوئی اور بھی کر لے گا نا، اس طرح کوئی اور بھی تو آپ نے اونلی 1 منٹ اس کام کو سوچنا ہے، اس کو وقت دینا ہے کہ میں نے اس کام میں کیا کوتاہی کی ہے، کیا مجھ سے اچھا نہیں ہوا. تو اگر آپ اس کو سوچیں گے تو ودن 30 سیکنڈس آپ ایک فروٹفل نتیجے پہ پہنچ جائیں گے کہ آپ جو ہے وہ اس کو کسی اور اینگل سے بھی بہتر کر سکتے تھے. اور اسی طرح اگر آپ کا کام بہتر ہو نہیں رہا، آپ سے اچھا ہو نہیں رہا، آپ بہتری کی طرف جا نہیں رہے، آپ بہت زیادہ ٹائم بھی دے رہے ہیں لیکن کام نہیں ہو رہا، تو آپ نے کرنا کیا ہے؟ آپ نے وہی 1 منٹ، اونلی 1 منٹ، اونلی 60 سیکنڈز آپ نے سوچ بچار کرنے، اور اتنا مگن ہو کے سوچنا، اتنا آپ نے انڈلج ہو کے سوچنا، اتنا آپ نے وہ اس میں کہتے ہیں نا کہ پورا غرق ہو کے سوچنا ہے کہ آپ نے اپنا وقت کی قدر کو جان لینا، اور اس کام کے کلیے کو، اس کام کو سمجھ لینا ہے. اور میں سمجھتا ہوں 30-40 سیکنڈز میں آپ اس کمال تک پہنچ جائیں گے کہ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ میں اپنے کام کو کس طرح سے جو ہے وہ پورا کر سکتا تھا اور کتنے تھوڑے وقت میں. دیکھیں دنیا ایک ایسی چیز ہے جو اس بندے کی نا زیادہ قدر ہے جو کہ نا تھوڑے وقت میں جو ایفیشنسی دکھاتا ہے. تو آپ کوئی اور اس کے بعد ایسا انسان جو کہ اپنا ٹاسک پورا نہیں کر پا رہا، وہ 1 منٹ پہلے بیٹھ کے لازمی سوچے، وہ لازمی اس بات پہ فوکس کرے کہ میں اس کام کو کس طرح سے، کس انداز سے میں اس کی قدر کو جان سکتا ہوں، اس کو بہتر کر سکتا ہوں. تو آپ یقین مانیں گے، میں آپ کو 100% کہتا ہوں کہ آپ کا یہ جو فارمولہ کام کرے گا، اور آپ اپنے ٹاسک کو پورا کرنا سیکھ جائیں گے. تو آپ دیکھیے گا کہ آپ کی زندگی میں نا نکھار آ جائے گا، کیونکہ وقت کا کوئی نعم البدل نہیں ہے، اور وقت ایک ایسی چیز ہے جو کہ آپ کام کرنے کے بعد آپ کو نا پورا سکون دیتا ہے. اچھا میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، وقت انسان کی نا قیمت بناتا ہے. آپ دیکھیں کہ ہمیں کسی سے کسی کی گفتگو سننی ہے، ہمیں کسی کو جو ہے وہ کسی کا کلام سننا ہے، یا ہمیں کسی کی بات سننی ہے، تو ہمیں اس کا پے کرنا پڑتا ہے، کیونکہ ان لوگوں نے جان لیا، کیونکہ انہوں نے وقت کو پے کیا ہے. جنہوں نے وقت کو پے کیا ہوتا ہے، جنہوں نے وقت کو قیمت دی ہوتی ہے، وقت ان کی قیمت بناتا ہے. تو آپ اپنے فوکس پہ، اپنے کام پہ فوکس دیں، اپنے فوکس کو بڑھائیں، اپنے نظریہ حیات کو بڑھائیں. آپ اپنے جو نظریات ہیں ان کو ڈیولپ کریں، ان کو فلورش کریں، اور ان میں بہتری لائیں، اور اس طرح سے بہتری لائیں کہ کوئی بھی کام ہے اس کو بہتر طریقے سے انجام دیا جا سکے.